لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیوں نہیں ہے عدت بھائی؟ اچھا، بخاری مسلم کی حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بھی ضرور تم پر ابن مریم نازل ہوں گے حاکم بن کے، عادل بن کے. یکسر الصلیب، صلیب کو ختم کریں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کا دنیا سے خاتمہ کریں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، ایسی لڑائی ہوگی جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے. اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام یا تلوار. یہ عیسیٰ ابن مریم کا کام ہوگا. پوری امت کا اجماعی عقیدہ، بخاری مسلم کی حدیثیں. لیکن جب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف حدیث جائے گی تو حدیث حجت نہیں ہے. جب فیور کر رہی ہوگی تو حدیث کیا ہے؟ کسی ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہے. واضح اللہ نے بتا دیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، کوئی قتل نہیں کیا، کوئی سولی پہ نہیں لٹکایا. اے اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ، میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو. اس کے بعد بھی کچھ نہیں، لیکن آپ دیکھو گھمایا انہوں نے. تو داڑھی کا انکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. تورات تک میں لکھا ہوا ہے داڑھی بڑھانے کا. آج بھی یہودی وہاں سے نہیں ہٹا سکے. امریکہ میں ہم نے یہودی دیکھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے. یہودی جو کام نہیں کر سکا، ہمارے اسکالر نے وہ کام. آپ نہ رکھو یار، بہت سارے کام آپ شریعت کے نہیں کر رہے، چینج تو نہیں کرو شریعت کو. کہہ دیا بڑے آرام سے جی اس دور کا کلچر تھا، داڑھی تو سب رکھتے تھے. نبی نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، نیچر ہیں، جن میں ناخن کاٹنا. اب اس دور میں اگر ناخن کاٹنے کا کلچر تھا تو یہ تو نہیں کہ ناخن اس لیے بڑھانا کی اجازت دے دی جائے کہ اس دور میں کلچر تھا. 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، جن میں آپ نے فرمایا بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں گھٹانا، داڑھی بڑھانا. اور آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج بھی یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑیاں رکھتے ہیں. پادریوں کی ہم نے بچپن میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں دیکھی ہیں، اب کٹانا شروع کر دی. یہودی اب تک نہیں کٹا رہا داڑھی. اور ہمارے یہاں اسکالر آ گئے کہ ایکچولی کر کے داڑھی واڑی نہیں ہے اسلام میں، کلچر تھا اس دور کا. تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کی باقی تحقیقات کی بھی کوئی ویلیو بولو نہیں رہتی. عدت کا انکار کر دیا ان کے داماد نے، یا انہوں نے خود، ابھی مجھے یاد نہیں، 2 سال پہلے، کہ جی وہ 3 مینسز قرآن نے بیان کیا نا. 3 مینسز، عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو جب تک 3 مینسز کمپلیٹلی گزر نہیں جاتے وہ کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض. امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر، امام حنیفہ کہتے ہیں 3 حیض. قرب میں دونوں آتے ہیں لیکن تقریباً نتیجہ سیم ہی نکلتا ہے، تقریباً 3 مہینے بن جاتے ہیں. جو ہم سے پوچھا گیا کہ محترم اب صدیوں سے امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے، پوری 4 اماموں کا اجماع ہے اس پر. محترم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھائی اس زمانے میں چونکہ یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ کسی اور سے نکاح کرے اور اس کا بچہ اس کے کھاتے میں چلا جائے. تو اب پریگننسی چیک ہو سکتی ہے، لہذا اب وہ عدت کا وہی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ تحقیق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی باتیں ٹھیک ہے تو 2-4 اگر صحیح بھی ہو گئیں، یہ بلنڈر ہے. اگر اس کا مقصد صرف اور صرف نسب کی حفاظت ہوتا تو 1 حیض بھی اس کے لیے کافی تھا. تبھی باندی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بیچ ڈالے تو دوسرے شخص کے لیے اس باندی سے جمع جائز نہیں ہے جب تک 1 حیض نہ گزر جائے. یہ نسب کی حفاظت کے لیے، تاکہ حیض گزرے گا پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مینسز نہیں آتے، تو اس کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا. اس کے باوجود شریعت نے کیا کیا ہے؟ 3 حیض.
اور جب عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن. یہ اس لیے علماء کہتے ہیں عدت کے احکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ماوراء العقل، جیسے شریعت نے کہہ دیا ویسے عمل کرنا. اس کی لاجک علماء نے پیش کی ہے کہ شاید یہ لاجک امکان کے درجے میں ہے، لیکن اصل یہ کہ جیسے کہا ہے ویسے کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ کوئی بنتا نہیں ہے. اب دیکھو شوہر مر جائے، اگر پریگننسی ہے اسی وقت بچہ ہو جائے، شریعت کہتی ہے عدت ختم. نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن. حالانکہ وہاں بھی مینسز پر رکھ دینا چاہیے تھا، بھائی 3 مینسز آئیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن کہا کہ نہیں 4 مہینے 10 دن. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، لیکن ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے، مدار شرعی نصوص پر ہے. اور غامدی صاحب نے کیا بلنڈر کیا بہت بڑا، کہ کل جو ہے آپ کا پیپر ہے، رمضان کا روزہ ہے، آج آپ نے تیاری نہیں کی جا رہی روزہ رکھ کے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اجتہادی یا اختلاف نہیں کیا، یہ بلنڈر مارا ہے. یہ رمضان کے روزے کا انکار ہے جو اسلام کا رکن ہے. دلیل کیا دی ہے بھائی؟ سفر میں بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ مشقت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ٹینشن ہو رہی ہے قوم کے مستقبل کے لیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر سفر میں ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر جب ٹینشن نہ ہو تو رکھنا فرض ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بہت سے سفر میں غریب آدمی تو اس کو جہاز کے بزنس کلاس میں لے جاؤ، جس نے کبھی چنچی سے آگے کبھی سفر نہ کیا ہو، وہ تو کہے گا بھائی یہ سفر ہی رہے ہمیشہ. جب کراچی میں یہ بسیں آئی ہیں نا، گرین بس، نئی 50 روپے ٹکٹ تھا، ایئر کنڈیشن بس تھی. اب تو میرا خیال ہے سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اتنا عرصہ کراچی میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمیز سے چلے. اللہ کرے چل رہی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے اس میں، سب سیٹ. قیامت کی علامت ہے، علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں. تو ان بسوں میں غریبوں نے کیا کیا ہے، ایک کا انٹرویو آیا، 50 روپے دے کے بیٹھ گئے اندر، سارا دن بس میں ہی بیٹھا رہا ہے. اس نے کہا اور کچھ ملے نہ ملے، کم از کم گرمی سے نجات تو مل گئی نا. تو بھائی اگر ٹینشن کی وجہ سے، علت ٹینشن ہے، فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی، روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس کی حکمت ہے مشقت، علت اس کی مشقت نہیں ہے، علت سفر ہے. اب علت اور حکمت میں کیا فرق، علت اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حکمت تو یہی ہے کہ بھائی مشقت ہوتی ہے، لیکن مشقت نہیں بھی ہو، شریعت نے مدار سفر پہ رکھا ہے، لہذا گھر میں اگر مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سفر میں ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گھر میں آپ جتنی بڑی ٹائم، بیوی سے پھٹا ہو گیا، روزہ نہیں رکھا جا رہا آپ سے، سحری نکل گئی، اس سے بڑی کیا ٹینشن ہوگی؟ کراچی کے گرمیوں کے روزوں میں آپ میں سحری میں آنکھ نہ کھلی، یہ کم ٹینشن ہے؟ کیا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نہ. جتنی بھی بھائی روزہ کبھی سردیوں میں ہوتا ہے، کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے. میں نے مسئلہ بتایا تھا نا، مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت لوگوں نے کہا خود مزدوری کر کے دیکھو نا، پتا چلے روزہ کتنا مشکل ہے. بھائی میرا باپ کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. روزہ رکھنے والے سارے بے روزگاروں کے لیے تھوڑی اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے کا. کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی روزگار پہ ہوگا، کسی کی ٹف روزگار ہوگا، کسی کا ہلکا روزگار ہوگا. اس میں اللہ نے یہ تھوڑی کہ اتنے کلو اگر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اتنے کلو نہیں ہو رہی تو نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا بیٹھ کے؟ ایک اصول بنا دیا بھائی رمضان کا روزہ ہے تو ہے، صرف مریض، بیمار آدمی اور مسافر چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا. تو کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے پاس بھائی؟ ہاں مزدور کو ہلاکت کا خوف ہے تو علماء نے زبردست مسئلہ بیان کیا، بھائی رکھے روزہ، چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، لیکن جب ڈر ہو کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں یا موت کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر توڑ دے وہ، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اور جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو بھی بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے، بیماری کا خطرہ بھی بیماری میں داخل ہے. رکھے روز رکھے روز توڑے، معاف ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو چھوڑ کس بس پہ رہا ہے؟ یہ ہمارا دین تھوڑی ہم خود ہی اصول بنا کے مارکیٹ میں پارسل کرتے رہے.
ورنہ مشقت کو اگر ایسے بے لگام چھوڑ دیا جائے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کل میرا پیپر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آج میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، اگر میں نے روزہ رکھا کل تو طلاق کا خطرہ ہے مجھے، کیونکہ روزے میں میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، کل طلاق ہو جائے گی، اس لیے طلاق سے بچنے کے لیے میں روزہ کیا کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ اگلا کہے گا تو نہیں رکھے گا تو بیوی کہے گی ابھی کیا میں سمجھاؤں یار، چھوڑو۔ تو اس لیے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔